السلام علیکم، میں ہوں محمد امداد خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کرسٹ ایجوکیشن ٹیلی ویژن۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے جس پہ ہم بات چیت کریں گے وہ ہے مرابحہ۔ مرابحہ کیا چیز ہے؟ مرابحہ خرید و فروخت کا ایک طریقہ ہے جسے فائنینسنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اسلام کے شرعی قانون کے تحت سودی قرض ممنوع ہیں، تو اسلامک بینک نے قرض کی جگہ مرابحہ کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ مرابحہ جس میں یوں ہوتا ہے کہ کاروبار کرنے والا ادارہ یا کوئی بندہ جو عام حالات میں بینک کے پاس جاتا تھا اور ان سے سود پر قرض لیتے تھے، تو وہ اب اسلامک بینک کے پاس جاتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے رقم چاہیے کاروبار کے لیے یا کوئی مکان خریدنا ہے رہنے کے لیے۔ تو اسلامک بینک والے ان سے یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے مکان خریدنا ہے تو آپ مکان پسند کر لیں، پھر ہمیں بتا دیں۔ تو پسند کرنے کے بعد بینک والے وہ مکان خرید لیتے ہیں، کم از کم فار ایگزامپل وہ مکان اگر وہ 50 لاکھ تک خریدتے ہیں اور اس میں 5 لاکھ یا 10 لاکھ منافع ڈال دیتے ہیں، اور انہیں فروخت کرنے والے بندے کو یہ کہتے ہیں کہ یہ مکان ہم نے 50 لاکھ کا خریدا ہوا ہے اور اس میں ہم نے 10 لاکھ جو ہے یہ ہمارا منافع ہوگا، اور یہ جو رقم ہے یہ آپ نے قسطوں میں ہمیں واپس کرنے ہوں گے۔ تو اس طرح یہ مرابحہ کی پروسیس ہے، اور یہ مرابحہ عام سیل سے اس طرح مختلف ہے کہ عام سیلز میں جو پروڈکٹ ہے اس کی لاگت کو بتانا ضروری نہیں سمجھا جاتا، لیکن مرابحہ میں بتانا ضروری ہوتا ہے، اور اس کی منافع جو ہے وہ بھی بتانا ضروری ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ اس مرابحہ میں یہ بھی ضروری ہے کہ فروخت کرتے وقت موضوع کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر موضوع کا موجود نہیں ہے تو وہ چیز فروخت نہیں ہو سکتی۔ جی، تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں گیسٹ بھی موجود ہیں جن سے ہم سوالات کریں گے۔ اس پروگرام کے حوالے سے ہم جانیں گے مرابحہ کے بارے میں۔ جی نثار صاحب، سود اور مرابحہ میں کیا فرق ہے؟ جبکہ سود میں بھی قسطوں میں پیسے واپس کرنے ہوتے ہیں اور مرابحہ میں بھی واپس کرنے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ حضرات کا بہت شکریہ جو ہمیں دعوت دی اس پروگرام میں آنے کی۔ جہاں تک آپ کے سوال کا جواب ہے کہ سود اور مرابحہ میں کیا فرق ہے، سود اور مرابحہ میں 2 اعتبار سے فرق ہے۔ سب سے پہلے تو بڑا فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ مرابحہ جو ہے وہ 2 قسم کا ہے۔ ایک مرابحہ معجلہ ہے اور دوسرا مرابحہ مؤجلہ ہے۔ معجلہ کا مطلب یعنی آن دا اسپاٹ، اسی وقت آپ کسی چیز میں مرابحہ اور نفع حاصل کر لیتے ہو۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کوئی چیز بیچنا چاہتے ہو، موبائل ہے مثال کے طور پر، موبائل آپ بیچنا چاہتے ہو تو آپ نے لیا ہے 20,000 کا اور اسی موبائل کو آپ 21,000 پہ بیچ رہے ہو، تو یہ اسی وقت آپ مرابحہ لے رہے ہو اور اسی وقت اس کی قیمت میں اس کو حاصل کر رہے ہو، تو اس کو کہتے ہیں مرابحہ معجلہ۔ دوسرا مرابحہ مؤجلہ ہے، یعنی اجل ٹائم کو کہتے ہیں۔ تو اس میں یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ اس وقت وہ نفع حاصل نہیں کرتے ہو، نقد حاصل نہیں کر لیتے ہو، بلکہ اس میں جو چیز آپ بیچ رہے ہو اس میں ٹائم دے دیتے ہو۔ فار ایگزامپل، آپ نے موبائل بیچ لیا ہے، 20,000 کا آپ نے لیا ہے اور اس میں آپ 1,000 یا 2,000 نفع حاصل کرنا چاہتے ہو، مثلا آپ اس کو 22,000 پہ بیچنا چاہتے ہو، لیکن اس وقت آپ اس کو نہیں لے رہے ہو بلکہ آپ اسی موبائل کو قسطوں پہ دینا چاہتے ہو، اور کوئی آ کے آپ سے قسطوں پہ لے لیتا ہے۔ اب مرابحہ اس میں بھی آپ حاصل کر رہے ہو، 2,000 حاصل کر رہے ہو، لیکن یہ قسطوں میں ہے اور ٹائم میں ہے، یعنی آپ نے اس کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کر لیا کہ آپ مجھے 3 مہینوں میں یہ موبائل کے پیسے پورے کریں گے اور موبائل کی قیمت 22,000 ہوگی۔ تو 22,000 آپ نے موبائل کی قیمت حاصل کر لی ہے، لیکن اس میں تقریباً 3 مہینے کا ٹائم لگا، تو 2,000 اس میں بھی آپ نے مرابحہ حاصل کر لیا، لیکن چونکہ یہ ٹائم 3 مہینے لے رہا ہے، اس وجہ سے اس کو مؤجلہ کہتے ہیں۔ اور وہ پہلی صورت میں آپ نے جو مرابحہ حاصل کر لیا اس کو ہم معجلہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ اسی وقت آپ نے موبائل بیچ دیا اور 1,000 روپے کا مرابحہ اور نفع جو ہے وہ حاصل کر لیا۔ تو اس اعتبار سے یہ مرابحہ جو یہ 2 قسم کا ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرابحہ میں جو پیسے زیادہ مل رہے ہوتے ہیں وہ اس چیز کی قیمت ہوتی ہے، جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اس کی قیمت ہوتی ہے۔ جس طرح کہ میں نے مثال دی کہ موبائل
ایک صورت میں پہلی صورت میں آپ نے 21,000 کا بیچ دیا تو یہ جو 21,000 روپے جو آپ زیادہ لے رہے ہیں یہ مرابحہ نفع ہے، لیکن یہ اس موبائل کی قیمت میں شامل ہے، لہٰذا آپ یہ 1,000 روپے زیادہ جو وصول کر رہے ہیں یہ موبائل کی قیمت میں آپ وصول کر رہے ہیں، موبائل کے بدلے میں آپ وصول کر رہے ہیں۔ اور دوسری صورت میں آپ 2,000 روپے کما رہے ہیں، 2,000 روپے منافع حاصل کر رہے ہیں یا 2,000 مرابح حاصل کر رہے ہیں، تو اس صورت میں وہ 2,000 جو ہے وہ 22,000 کل موبائل کی قیمت ہے، تو جو 2,000 ایکسٹرا آپ زیادہ لے رہے ہیں مرابح حاصل کر رہے ہو وہ اصل میں موبائل کی قیمت ہے، اصل اس کی قیمت ہے، تو موبائل کے بدلے میں آپ 2,000 روپے زیادہ حاصل کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ وہ مرابحہ جو ہے وہ جائز ہے، چونکہ وہ موبائل کی قیمت ہے اور موبائل کے بدلے میں آپ ایکسٹرا زیادہ پیسے وصول کر رہے ہو نفع کی صورت میں، مرابحہ کی صورت میں، تو وہ جائز ہے۔ جبکہ سود کی صورت میں یہ ہوتی ہے کہ وہاں آپ زیادتی جو وصول کر رہے ہوتے ہو یا زیادہ پیسے جو لے رہے ہوتے ہو اس کے بدلے میں وہ کسی چیز کے بدلے میں نہیں ہوتا ہے، وہ ایکسٹرا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے کسی سے 20,000 روپے لے لیے اور اس کو کہا کہ میں 3 مہینوں کے بعد میں آپ کو یہ پیسے واپس کروں گا، اور اس نے کہا کہ آپ مجھے 3 مہینے کے بعد یہ پیسے واپس کرو گے، تو چونکہ میرے 3 مہینوں تک یہ آپ کے پیسے آپ استعمال کرو گے تو مجھے آپ نے 20,000 کے بجائے 22,000 روپے دینے ہیں، تو یہاں جو 2,000 روپے آپ وصول کر رہے ہیں یا کوئی وصول کر رہا ہے، یہ جو 2,000 روپے ہے یہ کسی چیز کے بدلے میں نہیں ہے، یہ بالکل اس کے بدلے میں کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ بالکل 20,000 روپے جو آپ نے قرض دیا تھا وہ تو آپ کو وصول ہو رہے ہیں، یہ جو ایکسٹرا 2,000 آپ کو مل رہے ہیں یہ کسی چیز کے بدلے میں نہیں ہے، کسی چیز کی قیمت نہیں ہے، کسی چیز کے بدلے میں نہیں ہے، لہٰذا اس وجہ سے اس کو سود کہا جاتا ہے، اور یہ سود جو ہے ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اسی طریقے سے یہ سود اور مرابحہ میں 2 اعتبار سے یہ فرق ہے کہ وہاں مرابحہ معجلہ ہوتا ہے یا معجلہ ہوتا ہے، وہ کسی چیز کی قیمت ہوتی ہے، کسی چیز کی قیمت کے بدلے میں آپ ایکسٹرا زیادتی وصول کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ سود کے بدلے میں یا سود کی صورت میں وہ جو پیسے ایکسٹرا آپ وصول کر رہے ہوتے ہیں وہ ایکسٹرا کسی چیز کے بدلے میں نہیں ہوتے ہیں، وہ ایکسٹرا پیسے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ جی بالکل، نثار صاحب نے سود اور مرابحہ میں فرق اچھی طرح سے سمجھا لیا ہے، تو سر یہ مرابحہ سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ مرابحہ سے عام آدمی کو بھی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، جس طرح کہ میں نے اس کی جو ہے قسمیں بیان کی ہیں، دونوں صورتوں میں اگر کوئی عام آدمی ہے وہ کوئی چیز خرید لے اور اس کو وہ بیچنا چاہتا ہے تو مرابحہ معجلہ کی صورت میں بھی وہ پیسے کما سکتا ہے، اور معجلہ جو ہے جو ٹائم والی بات ہے اس میں بھی عام آدمی بھی جو ہے اس صورت میں ایک کاروبار یا کوئی ایک کنٹریکٹ جو ہے وہ سائن کر سکتا ہے، اس صورت میں وہ بھی جو ہے پیسے اور نفع حاصل کر سکتا ہے، لیکن شرط جو میں نے پہلے بتا دیا کہ وہ کسی چیز کے بدلے میں ہو، کسی چیز کی قیمت ہو، بغیر کسی چیز کے عوض کے وہ پیسے نہ ہو، تو یہ ایک عام آدمی بھی اس کا فائدہ لے سکتا ہے اور وہ نفع حاصل کر سکتا ہے۔ جی سر ہم دیکھیں تو ایک عام آدمی اگر زیر تعمیر مکان کے لیے مرابحہ فائنینسنگ استعمال کر سکتے ہیں یا بینک والے دے سکتے ہیں زیر تعمیر مکان کے لیے؟ ہاں جی بالکل، یہ آج کل کی جو اسلامک بینکس ہیں ان تمام بینکوں میں اس کی مختلف صورتیں پائی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے بہت کڑی شرائط رکھی گئی ہیں ان کے لیے، تو اگر کوئی شخص اپنے جو کوئی مکان ہے اس کے لیے وہ مرابحہ کی صورت اختیار کرنا چاہتا ہے، اس سے فائدہ لینا چاہتا ہے، تو وہ ان تمام شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں تو وہ اس سے فائدہ لے سکتا ہے، لیکن ان شرائط جو ہیں وہ سخت بھی ہیں اور کڑی بھی ہیں، ان شرائط کی پابندی جو ہے اس کے لیے ضروری ہے، وہ اگر شرائط کی پابندی نہیں کرے گا تو شاید وہ پھر اس کی وہ حیثیت نہیں رہے جو حیثیت اس کی ہے شرعاً، تو اس وجہ سے ان شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ان کو لے لیا جائے تو یہ بہت اچھا ہوگا اور کوئی عام آدمی بھی اس کو لے سکتا ہے۔ سر عام حالات میں عام جگہوں پر یا مسجد کے امام مرابحہ استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو پیسے دیتے ہیں مرابحہ کے طور پر، کیا سر پاکستان کے اسلامک بینک میں مرابحہ فائنینسنگ موجود ہے؟ ہاں بالکل، بینکوں میں تو بہت اچھی صورت اس کی پائی جاتی ہے، جتنے بھی اسلامک بینک ہیں ان کے ہاں مرابحہ کی صورت جو ہے وہ پائی جاتی ہے، البتہ شرائط ہیں وہاں، اور وہ شرائط اس لیے ہیں کہ تاکہ وہ پھر جو معاملہ ہے وہ شریعت کی حدود کے اندر رہے،
اور وہ ناجائز صورت کی طرف نہ چلی جائے، اس وجہ سے ان کے لیے مختلف شرائط رکھی گئی ہیں، اور ان شرائط کے تحت تمام بینکوں میں تقریباً مرابحہ کی صورت جو ہے وہ موجود ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ جو اسلامک بینکس ہیں ان کی زیادہ جو کمائی کا ذریعہ ہے یا وہ جو بزنس کرتے ہیں ان کا سب سے بڑا سورس اور ذریعہ اور راستہ جو ہے وہ یہی مرابحہ ہے اور اسی طرح مضاربت ہے۔ تو مرابحہ جو ہے وہ بینکوں میں موجود ہے، تمام اسلامک بینک جو ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں، اور بہت اچھا طریقہ ہے، اس کو بینک جو ہے نا وہ ایک ذریعے کے طور پر استعمال کرتے رہتے ہیں۔ سر آخر میں اگر کوئی میسیج دینا چاہوں اس پروگرام کے حوالے سے؟ پروگرام تو ماشاءاللہ آپ حضرات کا مجھے بہت پسند آیا۔ اچھی بات ہے، لوگوں کو اس حوالے سے یا اس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو مختلف قسم کی شرعی مسائل سے آگاہی حاصل ہو رہی ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور مرابحہ کا جو میدان ہے اس کے حوالے سے یہاں تو ہم نے بہت محدود قسم کی باتیں کی ہیں، اور ایک خاص لیمٹ تک ہم نے اس پر گفتگو کی ہے۔ اس کے حوالے سے بہت ساری معلومات آپ مختلف کتابوں میں بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور دوسرے اسکالرز جو ہیں اسلامک اسکالرز اس حوالے سے باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کے لیکچرز وغیرہ ہیں، تو وہاں سے بھی آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے جتنے بھی آپ اپنے کو گائیڈ کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، تاکہ آگے آپ کو پھر کام کرنا آسان ہو۔